السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی توبہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سابقہ امت میں 3 آدمی تھے۔ وہ ایک دفعہ کہیں چلے جا رہے تھے کہ دوران سفر ان کو ایک غار میں رات گزارنا پڑی۔ چنانچہ وہ تینوں ایک غار میں اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک پتھر سرکا اور اس نے آ کر غار کا منہ بند کر دیا۔ سب کہنے لگے کہ اس پتھر سے نجات اور خلاصی کی یہی صورت ہے کہ ہر آدمی اپنے ایک اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ پیش کر کے دعا کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے یوں دعا شروع کی کہ اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب شام کو واپس آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے رات کا دودھ دوہا۔ جب ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا۔ وہ مجھے یہ بات بھی اچھی نہ لگی کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ سامعین کرام، آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اور ہاں، یہ احادیث مبارکہ کی ویڈیو اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ سب کو اس سے نصیحت حاصل ہو۔ چنانچہ میں اسی حالت میں کہ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور ان کو بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور صبح صادق ہو گئی اور بچے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے۔ پھر وہ جاگتے ہوئے تو انہیں دودھ نوش کیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کی وجہ سے جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں اس کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا کہ ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر دوسرے آدمی نے یوں دعا کی کہ اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے بہت پسند تھی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں اس سے اس قدر محبت کرتا تھا جس قدر کوئی مرد عورت سے محبت کرتا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایک دن میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو وہ نہ مانی، حتیٰ کہ وہ قحط میں مبتلا ہوئی، یعنی اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ میرے پاس آئی، میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے برائی کا موقع دے گی۔ وہ تیار ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں نے اس پر قابو پا لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب میں اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان مباشرت کے لیے بیٹھ گیا تو وہ کہنے لگی کہ خدا سے ڈرو، جائز طریقہ ہی سے پردہ بکارت ظاہر کرو۔ پس میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی اور جو سونا میں نے اس کو دیا تھا واپس نہیں لیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا کہ ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر تیسرے آدمی نے دعا کی کہ اللہ، میں نے چند مزدور اجرت پر رکھے تھے، ایک آدمی کے سوا سب کی مزدوری میں نے ادا کر دی۔ وہ آدمی جس کی مزدوری میں نے ادا نہیں کی تھی وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔
میں نے اس کی اجرت کو بڑھایا یہاں تک کہ اس سے اموال کثیر ہو گئے، یعنی کہ اس کے جو پیسے تھے اس کو میں نے تجارت میں لگا لیا اور اس سے اتنا پیسہ کمایا کہ پھر ایک عرصے کے بعد وہ آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے بندے میری اجرت مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام وغیرہ جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری ہی اجرت ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے وہ سارا مال لیا اور سارے جانور بھاگ کر لے گیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے جس میں ہم سبھی مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر دور ہو گیا اور تینوں اس غار سے نکل کر آگے کو روانہ ہو گئے۔ حوالہ ہے اخرجہ البخاری صفحہ 2272، مسلم شریف صفحہ 2743، احمد 116/2۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مصائب و مشکلات کے پیش آنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ تعمیل حکم بھی ہے جیسا کہ ارشاد ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، سورہ غافر آیت 60۔ یعنی تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نیک اعمال کو وسیلے میں پیش کرنا جائز ہے۔ قرب و بلا سے نجات حاصل کرنے میں بندے کے تقوی کو بڑا دخل ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورہ طلاق آیت نمبر 2۔ یعنی جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ مصائب سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتا ہے۔ اس حدیث شریف سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت گزاری کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، نیز معلوم ہوا کہ ان کو دوسروں پر ترجیح دینا باعث فضیلت کام ہے۔ عقد و احارہ کا جواز معلوم ہوا، جس کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسا معاملہ ہے جو متعین قیمت پر ایک مدت کے لیے کسی منفعت کے حصول پر کیا جائے۔ قرآن کریم میں اس کی مشروعیت پر یہ آیت دلیل ہے، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، سورہ طلاق آیت نمبر 6۔ اور حدیث نبوی میں یہ فرمان دلیل ہے، 3 اشخاص ایسے ہیں جن کا میں خود قیامت کے روز فریق بنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں افراد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ آدمی جس نے کسی کو اجرت کے طور پر رکھا، اس سے پورا کام لیا لیکن اس کی اجرت اس کو نہیں دی۔ حوالہ ہے رواہ البخاری۔ اس سے حسن معاملے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ معاملات میں امانت کی ادائیگی اور فیض و سخاوت سے کام لینا بہت اچھا عمل ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اولیاء کرام کی کرامات برحق ہیں، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔